برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہداء کربلا و اسرائے کوفہ و شام۔ بسم اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ ایزدی میں قبول و منظور فرمائے اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ اس دعا کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج۔ ہم عصر عاشور کے نزدیک جا رہے ہیں۔ یہ وقت امام زمانہ کے دل نازنی کے لیے بہت غم انگیز اور حزن کا وقت ہے۔ ان کے درد، ان کے کرب اور ان کے حزن کو جانتے ہوئے اور اس ظہور میں تعجیل کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہیے گا، عجل اللہم لہ الفرج ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم القیامہ۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابتدائی کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جو اپنے مقرب افراد کو اپنے مزید قریب کرنے کے لیے اور ان کے مقام کو بالا سے بالا تر کرنے کے لیے ان کے مختلف امتحان لیتا ہے، ان سے مختلف آزمائشیں لیتا ہے۔ ہر امتحان اور ہر آزمائش کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اصحاب کہف سے بھی امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں وہ سرفراز ہوئے۔ اس امتحان میں انہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غار کی تنہائی کا انتخاب کرنا پڑا اور اپنی سوسائٹی کے بائیکاٹ کو برداشت کرنا پڑا۔ اصحاب کہف اس امتحان کو دیتے ہوئے ان کی نگاہ پروردگار کے اس زلال ایمان پر ہے کہ جس میں وہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ افراد بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد ان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اسی وقت میں یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے غذا کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کو قرآن حکیم فرقان مجید ان الفاظ میں یاد کرتا ہے، وَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ کا اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو جانا چاہیے اور جا کر پاکیزہ غذا کا انتظام کرنا چاہیے، یعنی صرف طعام کا تقاضا نہیں کرتے بلکہ حلال اور پاکیزہ غذا کو طلب کرتے ہیں، حرام کو اپنے شکم میں وارد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امر یہاں پر واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے حرام غذا سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جس شکم کے اندر حرام غذا وارد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی روح اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے حجت الہی کی شناخت بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ افراد کہ جو وہاں پر موجود تھے
اور صبح عاشور سے سید الشہداء کے اس اعلان کو سن رہے تھے، انا ابن رسول اللہ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں. بار بار اتمام حجت کو سن رہے تھے، بار بار حل من ناصر ینصرنا کی ندا کو سن رہے تھے، لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے شکم حرام مال سے پر تھے، اور ان کی روحیں ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے حجت الہی کو پہچان نہیں پا رہی تھی، اور ان کی مدد کے لیے یہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. بس عزیزان گرامی، یہ شخصیت کے تقریباً یہی وقت تھا کہ جس وقت میں جناب سید الشہداء بنی ہاشم کے خیموں میں جاتے ہیں، اور جا کر خاموشی کے اس منظر کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے نہ جانے کبھی علی اکبر کو یاد کرتے ہوں، نہ جانے جناب قاسم کو یاد کرتے ہوں. بس ان خیموں سے نکلتے ہیں، اصحاب کے خیموں میں جاتے ہیں، وہاں بھی خاموشی کا منظر ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ٹلے پر پہنچتے ہیں اور ایک مرتبہ اس ندا کو بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے، کیا کوئی استغاثے کو سننے والا ہے کہ جو ہمارے اس استغاثے کا جواب دے سکے. بس ایک مرتبہ کہتے اس ندا کا اثر تو ان کے دلوں پر نہیں ہوا کہ جو شقی القلب ہو چکے تھے، لیکن اس ندا کو سننا تھا. ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام تڑپ گئے اور اسی بیماری کی کیفیت میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بدن میں قوت موجود نہیں ہے کہ اٹھ کر حجت الہی کی حمایت کر سکے. جناب زینب نے آپ کے دل کو تسلی اور تشفی دینے کی کوشش کی، کہا آپ اس بیماری کی کیفیت میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا میرے بابا حجت الہی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور میرے لیے کس قدر سنگین ہے کہ میں ان کی مدد کے لیے بھی نہ جا سکوں. بس جناب زینب کبریٰ نے امام زین العابدین کو تسلی اور تشفی دی، یہاں تک کہ مقاتل میں ملتا ہے کہ خود سید الشہداء نے آ کر امام زین العابدین علیہ السلام کو تشفی دی. اس موقع پر امام نے سوال کیا، کہا بابا آپ کس قدر زخمی ہو چکے ہیں، بابا آپ کے چہرے پر بھی خون موجود ہے، بابا کیا عباس باقی نہیں رہے ہیں؟ حضرت عباس کے حوالے سے سوال کرنا تھا. ایک مرتبہ امام حسین تڑپ کر کہنے لگے قد قتل، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر سوال کیا، کہا علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قد قتل. بس ایک ایک کا سوال کرتے رہے، کہا حبیب کہاں ہیں؟ مسلم ابن اوسجا کہاں ہیں؟ جب سب کے بارے میں سوال کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے، کہا کہ اونو محمد کہاں ہیں؟ تو آپ نے رک کر کہا اے زین العابدین بس اتنا جان لیجئے کہ خیمے میں میرے اور آپ کے سوا اب کوئی مرد باقی نہیں بچا ہے، اس قافلے میں صرف میں اور آپ باقی بچے ہیں مردوں میں سے. بس ایک مرتبہ جناب امام زین العابدین کو وداع کیا، اور وداع کرتے ہوئے کہا اے زین العابدین آپ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دیجئے گا، ہمارے شیعوں سے کہیے گا کہ جب کبھی بھی وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس کو یاد کریں، جب کبھی بھی کسی غریب کے مصائب کو سنیں تو اس غریب کی مصیبت کو سن کر ہماری مصیبت کو یاد کر کے گریا کریں. بس ایک مرتبہ امام وداع کر کے اب حرمہائے مطہر کے خیمے کے باہر آئے، اور خیمے کے باہر آ کر اس ندا کو بلند کیا، ارشاد فرمایا یا سکینہ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام فہذا آخر الاجتماع. اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، میرا آخری سلام قبول کیجئے.
علیکن من السلام ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ سید الشہداء اپنی آخری وداع کے لیے یہاں پہنچے ہیں، لیکن پھر آپ نے واضح کیا فہذا آخر الاجتماع، یہ ہمارا آخری اجتماع ہے، ہماری آخری ملاقات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَقَدْ قَرَّبَ مِنْكُنَّ الْإِفْتِجَاعَ، کہا بہت جلد آپ پر مصیبتیں مزید وارد ہونے والی ہیں۔ گویا سید الشہداء کو اس وقت میں بھی دربار کی مصیبت نظر آ رہی ہے، بیویوں کا اسیر ہونا نظر آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی اس ندا کو جناب زینب کبریٰ نے سنا، جناب فضہ سے کہا برادر سے درخواست کیجئے کہ خیمے میں تشریف لائیں۔ جیسے ہی سید الشہداء خیمے میں تشریف لے کر گئے اور سید الشہداء نے کہا کہ مجھے ایک کرتا لا دیجئے، ایک پھٹا پرانا کرتا لا دیجئے۔ بس جناب فضہ ایک کرتے کو لے کر وہاں پر پہنچی۔ امام حسین نے اس کرتے کو پہنا۔ جب بھی آپ اپنے کسی عزیز کو کفن پہنایا کریں تو امام حسین کی اس مظلومیت کو ضرور یاد کیا کیجئے کہ یہ کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ جو خود کفن پہن کر میدان میں پہنچا۔ کہتے ہیں امام نے اس کرتے کو کہ جو پہلے سے ہی بہت بوسیدہ تھا، اس کرتے کے گریبان کو چاک کیا اور اس کرتے کو مزید ٹکڑوں میں تبدیل کیا تاکہ کوئی اس کی جانب راغب نہ ہو سکے۔ امام حسین نہیں چاہتے ان کی شہادت کے بعد ان کے لباس کو لوٹ لیا جائے، لیکن شام غریبہ بتاتی ہے کہ ان لعینوں نے سید الشہداء کے اس لباس کو بھی نہ رہنے دیا۔ بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اس کیفیت میں کہ جناب زینب کبریٰ سے وداع کرتے ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سے وداع کرنے کے بعد جب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو جناب زینب کبریٰ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں محلن محلا یا اخی، اے میرے بھائی آہستہ چلو، تزودو، میں زاد راہ کو اکٹھا کرنا چاہتی ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ آپ پر نگاہ کرنے کے ذریعے سے۔ میں آپ پر مزید نگاہ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے چہرے کو بار بار دیکھنا چاہتی ہوں، میرے بھائی آہستہ چلو۔ بس ایک مرتبہ اسی کیفیت میں سید الشہداء اپنے اسبِ باوفا پر سوار ہوئے۔ اب اسبِ باوفا کو چلانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنے سر کو جھکا کر کہا اے میرے اسبِ باوفا، اے میرے ذوالجناح، میں جانتا ہوں تو بہت تھک گیا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا کر لایا ہے تو تھک گیا ہے، لیکن بس حسین آخری زحمت دینے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کے ذوالجناح نے نگاہ کی زمین کربلا کی جانب تو امام نے دیکھا کہ بیٹی ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے اور بار بار کہتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ بس ایک مرتبہ سید الشہداء گھوڑے کی زین سے زمین پر اترے، جناب سکینہ پر دست شفقت کو رکھا، ان کو اپنی آغوش میں بٹھایا، محبت کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دیکھا جناب سکینہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، آنسوؤں کو دیکھنا تھا، تڑپ کر کہا سکینہ میں آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، ابھی میں زندہ ہوں، آپ گریہ نہ کیجئے، میں دست بستہ عرض کروں گی مولا جان رونے دیجئے۔ آپ کی شہادت کے بعد تو جناب سکینہ کو رونے کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ بس ایک مرتبہ سید الشہداء جناب سکینہ کو تسلی دیتے ہیں میری بیٹی، پروردگار نے ہمارے لیے مقامات کو قرار دیا ہے، آپ اس امتحان پر صبر کیجئے گا۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ سے وداع کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی مقتل میں پہنچتے ہیں تو افراد یہ سوچ رہے ہیں اس نے جوان بیٹے کے لاشے کو آج ہی اٹھایا ہے،
اس نے ننھے علی اصغر کی قبر کو بنایا ہے، یہ اتنے روز کے تشنہ لب ہیں، یہ کیسے جنگ کر پائیں گے؟ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں اور جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان سب کو جو آگے بڑھ رہے ہیں واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ حسین کے چہرے کی اس ہیبت اور جلال کو دیکھ کر وہ تمام افراد اب خوف زدہ ہوئے۔ ایک مرتبہ لعین نے ندا کو بلند کیا، کہا حسین کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں جانب سے گھیر لو۔ اب چاروں جانب سے گھیر لیا گیا، کوئی نیزے برساتا تھا، کوئی تیر برساتا تھا۔ سید الشہداء کچھ دیر جنگ کرتے رہے، لیکن اب جب تشنہ لبی زیادہ بڑھی تو اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر پہنچے اور اس سے ٹیک لگا کر ابھی سانس لینا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک لعین نے ایک پتھر کو اٹھا کر پھینکا۔ سید الشہداء کی پیشانی میں آ کر وہ پتھر لگا، اس پتھر کا لگنا تھا سید الشہداء کی پیشانی سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء پھر اپنے اسبِ باوفا پر سوار ہوئے۔ اب جب مقتل میں پہنچے تو ایک لعین نے ایک مرتبہ سے شعبہ تیر سے امام کے سینے کا نشانہ لیا۔ جیسے ہی وہ سے شعبہ تیر سید الشہداء کے سینے میں آ کر لگا، عجیب منظر ہے، اس کو اگر آپ تصور کر کے سنیں تو بہت کربناک منظر ہے۔ کہتے ہیں وہ تیر سید الشہداء آگے سے نہیں نکال پائے تھے، سے شعبہ تیر تھا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنی پشت پر ہاتھ ڈالا، اس تیر کو کھینچا اور اس تیر کو باہر نکالا۔ اسی کیفیت میں سید الشہداء کو یہ ندا سنائی دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس کیفیت میں کہ خدا آپ سے راضی ہے اور آپ خدا سے راضی ہیں۔ بس ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ سید الشہداء اب گھوڑے کی زین پر سنبھل نہیں سکے۔ اس منظر کو امام زمانہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ امام زمانہ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس مجاہد پر، اس غریب حسین پر کہ جب وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ مولا پھر سید الشہداء کہاں تھے؟ کہا وہ تیروں پر معلق تھے۔ بس ایک مرتبہ اسی کیفیت میں کہ دائیں جانب کے تیر بائیں جانب، بائیں جانب کے تیر دائیں جانب چلے گئے اور سید الشہداء ایک مرتبہ گودال قتل گاہ میں پہنچے۔ اب جیسے ہی گودال قتل گاہ میں سید الشہداء نے اس گودال سے کہا، اے گودال تم مزید نیچے ہو جاؤ کیونکہ میری بہن زینب اس منظر کو نہ دیکھنے پائے، میرا سر قلم ہوتے زینب نہ دیکھے۔ ادھر وہاں تڑپتی ہوئی بہن نے دعا کی، اے زمین بلند ہو جاؤ، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، مجھے میرا نور نظر نہیں آتا، مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا۔ زمین بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سید الشہداء اس امتحان کو دینے لگے کہ جب ایک لعین آگے بڑھا اور اس نے سینہ مطہر سے بے حرمتی کی اور سید الشہداء کے گلے پر اپنے کن خنجر سے وار کرنے لگا۔ کہتے ہیں اس کا ہاتھ لرزتا تھا۔ کسی نے سوال کیا، تمہارا ہاتھ کیوں لرز رہا تھا؟ کہا جب بھی میں وار کرنے لگتا تھا ایک بی بی کی ندا آتی تھی، میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے، میرا لاڈلا حسین ہے، یہ ظلم میرے حسین پر نہ کرو۔ بس ایک مرتبہ
حسین ابن علی نے اسی کیفیت میں پھر ایک مرتبہ شمر کو اتمام حجت کیا. مولا آپ کی اس ہادی ہونے کی صفت پر میں قربان جاؤں. اس کیفیت میں بھی اتمام حجت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنی دنیا اور آخرت کو اس ظلم کے ذریعے سے تاریک نہ کرو. میں رسول خدا کا بیٹا ہوں لیکن اس لعین نے وار کیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میدان کربلا میں سرخ آندیاں چلنے لگیں, آسمان سے ندائیں آنے لگیں, قد قتل الحسین فی کربلا, قد ذبح الحسین فی کربلا. حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. کہتے ہیں اس منظر کو دیکھنا تھا. حسین ابن علی کا اسب باوفا تڑپنے لگا, امام حسین کے گرد گھومنے لگا. ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا اور دوڑتا ہوا حرمہائے مطہر کے پاس پہنچا. جیسے ہی مخدرات عصمت نے گھوڑے کو آتے دیکھا, ذوالجناح کو آتے دیکھا, تو ایک امید بندی کہ شاید سید الشہداء واپس پلٹ رہے ہیں. لیکن جب اس ڈھلکی ہوئی زین کو دیکھا تو بیبیاں اپنے سروں کو پیٹ کر گریا کرنے لگیں. اتنی دیر میں ایک بچی آگے بڑھی. اس نے ذوالجناح کی لگام کو تھام کر کہا, اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے, جب میرے بابا کو قتل کیا گیا تو کیا قتل سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا یا انہیں تشنا لب شہید کر دیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون.